السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بارش ہو نہیں رہی ہے۔ بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں ابھی سوکھا ہے، کنویں سوکھ رہے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں ندی نالے بھی سوکھ گئے ہیں۔ انسانوں کو بھی کافی دور سے پانی لانا پڑ رہا ہے اور جانوروں کو بھی کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج استسقاء کی نماز کے بارے میں کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ استسقاء کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی نماز کب پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا آداب ہیں۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں پر آج کی ہماری گفتگو رہے گی۔ کچھ پوائنٹ سے ہم نے نوٹ کیے، انشاءاللہ اس کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم ان سارے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ استسقاء یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پانی طلب کرنا۔ اب یہ پانی کا طلب کرنا یا تو ویسے ہی دعا کے ذریعے سے ہو، یا نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاوے، دونوں کی گنجائش ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے خطبے کے دوران ہی پانی کی دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسا دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ استسقاء یعنی پانی کی طلب کرنے کی نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز چونکہ اللہ کی مدد طلب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس لیے اگر نماز پڑھ لیں گے تو یہ بہتر ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مختلف مواقع پر مختلف ضرورتوں کے پیش نظر شریعت میں نماز کو مشروع کیا گیا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا کسی انسان سے، تو شریعت میں نماز حاجت ہے، جس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ آپ کسی معاملے میں پس و پیش میں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو شریعت میں استخارے کی نماز ہے، صلاۃ الاستخارہ۔ یا کوئی گناہ آپ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو توبہ کرنا ہے، تو ہم صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف مواقع پر شریعت میں نماز مشروع کی گئی ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرنے کا، اللہ سے مناجات کا، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے استسقاء کی بھی اگر ہم نماز پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز پڑھی کب جائے گی، اس کا وقت کیا ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جب کنویں اور نہریں ندیاں خشک ہو جاویں، انسانوں کو پانی کی کافی مشقت ہونے لگے، جانوروں کو پینے کے لیے کافی پریشانی ہو جاوے، کاشت کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پانی کی تکلیف ہو جاوے، لوگوں نے فصلیں یعنی بیج بو دیے ہیں فصلوں کے لیے اور پانی نہیں آ رہا ہے، اور وہ بیج سڑنے لگ جاویں، کافی پریشانی کا سامنا ہونے لگے، ایسی صورت میں یہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ ویسے نہیں کہ بارش تھوڑی لیٹ ہو جاوے تو چلو استسقاء کی نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ساری پریشانیاں ہوں، مجبوریاں ہوں، حقیقت میں ہمیں ایسا لگے کہ ہاں انسانوں کو اور جانوروں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے، اس صورت میں نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ علماء نے استسقاء کی نماز کے آداب یہ لکھے ہیں کہ جب ہمیں استسقاء کی نماز پڑھنا ہو، ہم اگر اس کے لیے کوئی دن طے کریں تو اس سے پہلے 3 دن تک ہمیں روزے رکھنا ہے۔ یہ استسقاء کی نماز کے آداب میں سے ہے۔ 3 دن روزے رکھے جاویں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی جاوے، اس لیے کہ بارش کا نہ ہونا، بارش کا وقت پر نہ آنا یا بارش کا زیادہ آنا، یہ سارا کے سارا ہمارے اعمال پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں برساتے ہیں۔ بعض روایتوں کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر جانور چوپائے وغیرہ نہ ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہ برساویں، بارش نہ برسنے کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ توبہ کی تکمیل یہ ہوتی ہے کہ جن کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، جس علاقے والے، جس ملک والے، جس گاؤں والے، جس شہر والے، جس محلے والے استسقاء کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان محلے والوں کے اگر کسی کے ذمہ کچھ ایسے گناہ ہیں، کسی کی غیبتیں کی ہوگی، کسی کا مال جبرن لیا ہوگا، ظلمن کسی کی زمین چھینی ہوگی، یعنی لوگوں کے جو بھی ہمارے ذمہ حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرنے کی فکر کریں تو ہی توبہ کی تکمیل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب ہم نے طے کر لیا کہ فلاں وقت میں فلاں دن میں ہمیں استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے شہر کے باہر میدان میں جانا ہے، تو ہم پیدل جائیں گے۔ سب سے پہلا کام پیدل جائیں گے، جانے سے پہلے صدقہ نکال دیں گے، اور ایسے کپڑے پہن کر جائیں گے جو کپڑے ہمارے پرانے ہوں، صاف ہوں، دھلے ہوئے ہوں، پاک ہوں، وہ تو شرط ہے ہی نماز کے لیے، لیکن پرانے کپڑے ہوں۔ پیوند زدہ اگر کپڑے ہوں گے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہماری عاجزی، بے بسی، لاچاری، مجبوری اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ اسی طریقے سے بوڑھوں کو اس میں لے جائیں گے۔ بہت سارے بوڑھے وہ ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ پاتے ہیں، معذور ہیں، تو ایسے بوڑھوں کو
اور بچوں کو خاص طور سے ہم استسقاء کی نماز کے لیے لے کر جائیں گے۔ علماء نے یہ بھی ادب لکھا ہے کہ چوپایوں کو بھی ہم لے کر جائیں گے، تاکہ ان بوڑھوں، ان کمزوروں، ان بچوں اور جانوروں چوپایوں پر ترس کھا کر تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما دے۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ میدان میں جانا ہے، محلے کی مسجد میں ہمیں استسقاء کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ شہر کے باہر جہاں ہم عیدگاہ پر جاتے ہیں یا شہر کے باہر کسی میدان میں کسی کھیت میں جا کر وہاں ہمیں یہ استسقاء کی نماز ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ امام صاحب 2 رکعت نماز جہرن پڑھائیں گے، جیسے عام طور پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ امام صاحب پڑھائیں گے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز پڑھانے میں تلاوت زور سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں بھی کرنا جائز ہے لیکن زور سے کرنا بہتر ہے۔ اور ان 2 رکعتوں میں امام صاحب جو چاہے وہ تلاوت کر لیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ پوری پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پوری پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد جب نماز ہماری ہو گئی، امام صاحب نے، ہم نے سب نے سلام پھیر دی، اس کے بعد امام صاحب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دے گا۔ خطبہ عربی زبان میں ہو، جو بھی آپ کو خطبہ یاد ہے آپ وہ خطبہ کتاب میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک خطبہ ہم اسی مناسبت سے ڈسکرپشن باکس میں نیچے لکھ دیں گے، وہاں سے بھی آپ اسکرین شاٹ لے کر خطبہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس موقع پر آپ اردو زبان میں بھی جو بھی امام صاحب ہیں وہ مختصر بیان کر سکتے ہیں، امت کو ترغیب دے سکتے ہیں، بارش کیوں نہیں ہوتی ہے، بارش رکنے کے اسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ترغیب وغیرہ وغیرہ، ان ساری باتوں پر مختصر بیان کر دیں، امت کو دعا کے آداب بتلا دیں، اور اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے امام صاحب الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، اور خاص طور سے ابھی بارش کی ضرورت جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، الہا و زاری کے ساتھ رو کر اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ دھیان رہے کہ امام صاحب جب دعا مانگیں گے تو امام صاحب کا رخ جو ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا اور مقتدیوں کی طرف پشت ہوگی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو عام طور پر دعا مانگتے وقت ہم اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب استسقاء کی نماز میں، نماز کے بعد جب ہم خطبے کے بعد دعا مانگیں گے تو اس دعا میں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ یہ ہاتھوں کی جو پشت ہے وہ آسمان کی طرف ہوگی، اور نیچے والا یہ جو اندر والا حصہ ہے وہ نیچے ہوگا، اور سر تک ہم اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا مانگیں گے۔ یہی استسقاء کی نماز میں دعا مانگنے کا ادب ہے۔ اگر اس طرح بھی مانگ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ استسقاء کی نماز میں جب ہم دعا مانگیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے سر تک، یعنی اس طرح ہاتھوں کو لے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر الہا و زاری کے ساتھ دعا مانگیں گے۔ اس طریقے سے مکمل جب ہم نے نماز، خطبہ اور دعا سے فراغت حاصل کر لی، اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو آ جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مکمل ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر استسقاء کی نماز پڑھیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت والی بارش ہم پر نازل فرما دیں گے۔ اگر ایک دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن بھی اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی جس طریقے سے بتایا، اور تیسرے دن بھی 3 دن لگاتار، علماء نے لکھا ہے اگر بارش نہ ہونا یعنی تو 3 دن لگاتار ہمیں یہ نماز پڑھنا ہے، اس کا ایک وقت طے کر کے۔ یہ کچھ آداب تھے جو موٹے موٹے سے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیے۔ مزید اس میں اگر کچھ باتیں ہوں تو اپنے مقامی علماء سے بیٹھ کر آپ پوچھ لیں، ساری باتیں ڈسکس کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت والی بارش نازل فرما دے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی والی کاموں کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔